صحیح ابن حبان کے اندر حدیث ہے. کہاں؟ صحیح ابن حبان کے اندر آپ نے فرمایا لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار. آپ نے فرمایا جو بندہ بھی ہم اہل بیت میں سے کسی سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. اہل بیت سے بغض رکھنے والا جنت میں جا سکتا نہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, انہ لعہد النبی الامی الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. پیغمبر نے مجھے یہ عہد دیا تھا, جناب علی کہتے ہیں پیغمبر نے مجھ سے یہ عہد اور وعدہ کیا تھا کہ اے علی, میں اس کا ترجمہ مخاطب میں کرتا ہوں, ضمیر وہاں متکلم کی ہے سمجھانے کے لیے, اے علی تجھ سے محبت کرے گا تو صرف مومن کرے گا, اور تجھ سے بغض رکھے گا تو صرف منافق رکھے گا. نبی پاک نے سیدنا علی کہتے ہیں مجھ سے یہ عہد کیا کہ مجھ سے محبت صرف مومن کرے گا اور مجھ سے نفرت صرف منافق کرے گا. سمجھ یہ آئی جناب علی سے محبت ایمان کی علامت ہے, جناب علی سے بغض اور نفرت نفاق, کفر اور طغیان کی علامت ہے. ہم اہل سنت ایسا مانتے ہیں, ہم سیدنا علی کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے کو منافق سمجھتے ہیں. تیسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں جب آیت تطہیر نازل ہوئی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یہ آیت کریمہ نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی, لیکن نبی پاک کی بیویوں ہی کے بارے میں صرف اس کا مصداق نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح نکلے, آپ کے اوپر کالے رنگ کی ایک چادر تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب حسن آئے, آپ نے اپنی چادر میں داخل کر دیا, سیدنا حسین آئے, ان کو اپنی چادر میں داخل کر دیا, سیدہ فاطمہ آئی, ان کو اپنی چادر میں داخل کر دیا, سیدنا علی آئے, ان کو اپنی چادر میں داخل کر کے پیغمبر کریم نے ان پر بھی وہ آیت کریمہ تلاوت کی جو پیغمبر کی بیویوں کے سیاق میں نازل ہوئی تھی. آپ نے ان چاروں کو اپنی چادر میں لے کے کہا, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی, اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما, اللہ ان کو بھی پوری طرح پاک فرما دے, ان سے بھی نجاست کو دور کر دے. اللہ یہ میرے اہل بیت نہیں بلکہ میرے خاص اہل بیت ہیں.